پلوامہ حملوں کے بعد بھارتی طیاروں کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں پاک فضائیہ کی جانب سے دندان شکن جواب پر قوم اپنے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ امن کی خواہش کے باوجود مادر وطن کا دفاع اور تحفظ ہمارا ایمان، کوئی بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ 27 فروری پاکستانی قوم کے لیے فتح، فخر، عزت و وقار کا تاریخ ساز دن۔ کامیاب آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 4 سال، پاک فضائیہ نے بھارتی غرور اور تکبر کے بت پاش کر دیے۔ دراندازی کرنے والے 2 طیارے گرا کر دشمن کو سمجھا دیا کہ دوبارہ ایسی حرکت کا سوچنا بھی نہیں۔ پلوامہ واقعے سے جڑے بے شمار سوالات اب تک حل طلب۔ 2016 سے 2018 تک عادل احمد ڈار کو 6 مرتبہ گرفتار اور رہا کیوں کیا گیا؟ 350 کلو بارودی مواد 8 لاکھ بھارتی فوج کی ناک کے نیچے 133 کلومیٹر دور سے کیسے سمگل ہوا؟ بھارت سرجیکل سٹرائیک اور 350 ہلاکتوں کے ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ ارنب گوسوامی کو 3 دن پہلے بالاکوٹ سٹرائیک کا علم کیسے ہوا؟ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 4 سال مکمل ہونے پر مسلح افواج کا خراج تحسین۔ آپریشن کے موقع پر مسلح افواج اور عوام نے بہترین عزم کا مظاہرہ کیا۔ پلوامہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے بزدلانہ حملے کی کوشش کی، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ 2023 نوجوانوں کا سال، ملک کی 68% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے یوتھ پروگرام شروع کیا۔ یہی نیا خون ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ انہیں بلا سود قرضے، لیپ ٹاپ اور روزگار کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ یوتھ ویک کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اٹلی کے ساحل کے قریب کشتی کے حادثے میں پاکستانیوں کی اموات کی اطلاعات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ بلا تاخیر وجوہات کا تعین اور حقائق معلوم کرے تاکہ قوم کو اعتماد میں لیا جا سکے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف آج سے ساہیوال کا 2 روزہ دورہ کریں گی۔ مریم نواز تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی۔ پارٹی کی مقامی رہنما، سوشل میڈیا، خواتین اور یوتھ ونگ کے عہدیدار بھی مریم نواز سے ملاقات کریں گے۔ جیت جائیں تو فتح کا جشن، ہار جائیں تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا اور الزامات۔ عمران نیازی کے الزامات دفن ہو چکے ہیں اور نگران حکومت شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں کرا سکتی۔ یہ بڑی کامیابی ہے جس کا الزام خان نے بھی اعتراف کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ نئے رجحانات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ بدقسمتی سے آج حصول علم کا مرکزی مقصد روزی کمانا رہ گیا ہے۔ اساتذہ کو اعلیٰ انسانی اقدار کی ترویج اور احیاء کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر عارف علوی کا ایئر یونیورسٹی کے 10ویں کانووکیشن سے خطاب۔ قانون سب کے لیے برابر، کوئی مقدس گائے نہیں، ایک شخص مسلسل ملک و قوم کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ عمران نیازی اداروں کو تقسیم کرنے کی گھناؤنی سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے غلط فیصلوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہو رہی ہے۔ اتحادی جماعتوں کی طرف سے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر کے فل کورٹ بنانے کی اپیل۔ جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے سے پنجاب حکومت کی رپورٹ۔ جیل بھرو تحریک کے دوران پی ایس ایل ٹیموں اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے سیکیورٹی انتظامات اور امن و امان کو خطرے میں ڈالا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، مراد راز، اعظم سواتی اور ولید اقبال سمیت 9 رہنماؤں کو 1 مہینے کے لیے 3 ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ رپورٹ کا متن۔
لاہور احتساب عدالت نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عثمان بزدار 3 مارچ کو نیب لاہور کے دفتر حاضری یقینی بنائیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع۔ مقبوضہ کشمیر میں تلاشی اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری۔ پونچھ میں محمد رفیع نامی نوجوان کی کالے قانون کے تحت گرفتاری۔ تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں مزید 3 افراد کی سرکاری ملازمت سے برطرفی۔ حریت قیادت کی انتقامی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ اسرائیل اور فلسطین تشدد روکنے کے لیے اقدامات پر متفق۔ اردن کے ساحلی شہر عقبہ میں امریکہ، اردن اور مصر کے نمائندوں کی موجودگی میں مذاکرات کے دوران اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر 6 ماہ کے لیے روکنے پر رضامند۔ پی ایس ایل 8 میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ دوسرے اور قلندرز تیسرے نمبر پر موجود۔ کراچی اور ملتان کے بعد پی ایس ایل 8 کے مقابلوں کا لاہور میں شاندار آغاز۔ ہوم گراؤنڈ پر لاہور قلندرز کی پشاور زلمی کے خلاف 40 رن سے کامیابی۔ 241 رنز کے ساتھ رواں ایونٹ کا سب سے بڑا ٹوٹل بھی بنا ڈالا۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 66 رن سے شکست دی۔ کنگز کے 167 رنز کے جواب میں سلطانز 16.3 اوورز میں 101 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ترکی کے زلزلے میں بچ جانے والے بچوں کے لیے تحفے۔ استنبول فٹ بال اسٹیڈیم میں کھلونا بالوں کی بارش۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹیڈی بیئرز اور دوسرے کھلونے میدان میں اچھالے گئے۔ فٹ بالرز نے شائقین کے اقدام کو سراہا۔ اور دنیا کے گرد سمندری راستے کے ذریعے چکر لگانے کا مقابلہ دا اوشین ریس۔ سیلنگ کے دشوار اور طویل ترین تیسرے مرحلے کا آغاز۔ کشتی ران کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ سے دی کیپ آف گڈ ہوپ، دی کیپ لیون اور کیپ ہارن سے ہوتے ہوئے 12,750 ناٹیکل مائلز کا سفر طے کر کے برازیل کے ساحلی شہر اتاجے پہنچیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں مقدس افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پلوامہ حملے کے بہانے پاکستانی فضائی حدود کی بھارتی خلاف ورزی کے منہ توڑ جواب پر آج پوری قوم پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ پرامن رہنے کے خواہاں ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کا فریضہ بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بھی اس حوالے سے کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 4 سال مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موقع پر مسلح افواج اور عوام نے بہترین عزم کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ٹویٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت نے پلوامہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بزدلانہ حملے کی کوشش کی۔ پاکستان نے جرأت مندی سے بھارتی مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے۔ بھارت کو خوش فہمی میں بھرپور جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان جارحیت مسلط کرنے پر جنگ دشمن تک لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے افواج پاکستان ہمہ وقت تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا قوم کے تعاون سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 27 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں سرپرائز ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جب پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کے برتری کے دعووں کو
خاک میں ملا دیا تھا اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ انجام پایا تھا۔ 4 برس قبل آج ہی کے دن پاک فضائیہ نے بھارتی MiG-21 اور Su-30 طیارے مار گرائے تھے۔ اس دوران آزاد کشمیر میں پیراشوٹ سے اترنے والے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ مستقبل میں بھی ملک کی دفاع یقینی بناتی رہے گی۔ یہ کامیابی فضائیہ کی سالہ سال کی محنتوں کا ثمر تھا۔ بھارت کو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اپنے پائلٹ ابھینندن کو ویر چکرا ایوارڈ دینا پڑا۔ نریندر مودی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان مخالف حرکات کرتا رہتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھارت کے اندر پلوامہ جیسے حملے کیے جاتے ہیں تاکہ الزام پاکستان پر ڈالا جا سکے۔ سال 2021 میں بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کے واٹس ایپ پیغامات لیک ہوئے جن سے پتہ چلا کہ اسے پلوامہ حملے کا پہلے سے ہی معلوم تھا، لہٰذا بھارتی حکومت نہ صرف پلوامہ حملے میں ملوث تھی بلکہ اسے اس حملے کی مبینہ جوابی کارروائی میں بھی منہ کی کھانا پڑی۔ پلوامہ حملہ مودی حکومت کے انتخابات میں عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک چال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 4 برس بعد بھی حملے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ واقعہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے جن میں چند اہم سوالات غور طلب ہیں۔ عادل احمد ڈار کو 2016 سے 2018 تک 6 بار گرفتار اور رہا کیوں کیا گیا؟ 350 کلو گرام دھماکہ خیز مواد سینکڑوں کلومیٹر دور کیسے لایا گیا؟ 26 فروری 2019 کو بھارت نے آپریشن بندر کے نام سے ایک فرضی بزدلانہ آپریشن کا منصوبہ بنایا جس کے کوئی بھی زمینی حقائق موجود نہیں۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے 2 بھارتی طیاروں کو زمیں بوس کیا اور پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کیا جسے بعد میں رہا کر دیا گیا۔ بھارتی ایئر فورس اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ رسوائی سے بچنے کے لیے بھارت نے مضحکہ خیز بیانات دینا شروع کر دیے۔ پہلے کہا پاکستان نے کوئی MiG-21 نہیں گرایا، پھر کہا ہماری فضائیہ نے F-16 مار گرایا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جو پائلٹ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکا اور پاکستان کی سرزمین پر پکڑا گیا اسے بھارتی تمغہ ویر چکرا سے نواز دیا گیا، اور اس عمل کو بھارت نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ ابھینندن نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جبکہ حقیقتاً یہ بھارتی فورسز کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اس دعوے سے دنیا بھر میں بھارت کی جگہ سائی ہوئی۔ کبھی کبھار بھارتی میڈیا یا جنگی جنون میں اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اس جنگی ماحول کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستانی میڈیا نے بہت عقل مندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور اس ساری صورتحال کو قابو میں رکھ کرنے میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کیا۔ پلوامہ حملے کی ٹائم لائن بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے کیونکہ اس کے بعد بھارت کی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی اور غیر ارادی طور پر فیصلے کرنے لگی۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سال 9 ریاستوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مودی سرکار اس بار پھر انتخابات میں کامیابی کے لیے پلوامہ طرز کے حملے کی کوئی حکمت عملی اختیار کرے گا؟ کیا مودی اپنی RSS کی سوچ کو لے کر علاقے کے امن و امان کو دوبارہ برباد کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ دنیا کو یہ جاننا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران عمل میں لائی گئی پالیسی سے بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ کیا دنیا اب بھی بھارت کے ان خطرناک جنگی عزائم کو اپنے مقاصد کی خاطر بھلا دے گی یا اس بڑی جمہوریت کے علم بردار بھارت کے خطرناک عزائم کا ازالہ کرے گی؟ 27 فروری 2019 کو بھارت کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ اس دن پاک فضائیہ نے بھارت کے جنگی جنون کو خاک میں ملاتے ہوئے ایسے زخم لگائے جو آج بھی تازہ ہیں۔ 26 فروری 2019 کو پلوامہ حملے کو بنیاد بنا کر بھارت نے بالاکوٹ پر آپریشن بندر کے نام سے بزدلانہ کارروائی کی۔ پاک فضائیہ نے صرف 32 گھنٹے بعد غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گھس کر بھارتی ایئر ڈیفنس کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اہم بھارتی فوجی تنصیبات کو بھی اپنے نشانے پر رکھا۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 2 طیاروں کو گرا کر فاشسٹ مودی حکومت کو دن میں تارے دکھا دیے۔ تفصیل رانا شہزاد الاسلام سے جانیے۔ پلوامہ حملہ فاشسٹ مودی حکومت کی انتخابات میں عوامی ہمدردی حاصل کرنے کی ایک چال تھی۔ اس ضمن میں مودی حکومت نے اپنے عوام میں پاکستان دشمنی کو ابھارتے ہوئے جنگی صورتحال قائم کی جس میں بھارتی میڈیا نے بھی نہایت غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ ہمارے ساتھ موجود آرمی کے 5 جنرل بتائیں گے کیا ہے ان کا وار پلان۔ Like you, I also want Pakistan punished.
भारतीय जंगी जुनून को पाक फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के जरिए खाक में मिला दिया। एक झड़प में पाक फजाइया ने 2 भारतीय तैयारों को तबाह करके फजाई जंग में अपनी बढ़तरी को एक बार फिर साबित किया। भारतीय एयरफोर्स अपने 2 तैयारों के नुकसान के बाद इतनी हवास बाख्ता हुई कि उन्होंने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को इसराइली मिसाइल से मार गिराया। मैंने इस तरह देखा कि अपने घर पर मौजूद था तो ऊपर तैयारे घूम रहे थे, ये मालूम नहीं था कि क्यों घूम रहे हैं। फिर अचानक उसको शर लगा ना, भागने लगा था वो, तो पीछे से शर लगा, वो उसके हज़ारों टुकड़े हुए। मेरी खुशी के इंतहा न रही, इतना खुश हुआ कि मैं अपने आप पर काबू ना पा सका कि इंडिया का जहाज़ गिरा दिया हमने। मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा है ना, वो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि इंडिया के जहाज़ इधर संदाड़, पूना और पीरगली के ऊपर जब आए ना, तो हमारे जहाज़ों ने उनको घेर लिया। फिर वहाँ से जो आवाज़ आई तो हमने आसमान पर देखा तो पीरगली के ऊपर से जो हमारे फाइटर ने जो फायर किया है, आगे का हिस्सा जो उसमें आग लगी हुई थी और वहाँ से वो बिल्कुल शूट करके इधर ये कोटला के मकाम पर वहाँ पर आकर गिरा। जब ये तैयारों का मैंने फाइटिंग देखा ना ऊपर आसमान पर घूमते हुए, तो पहले तैयारे को जब इन्होंने फायर किया ना तो उसको आग लगी, लेकिन बहुत ऊंचा था, वो टर्न करके इंडिया में गिरा जाके। दूसरा तैयारे को जब इन्होंने गिरा तो फिर उसको इधर शूट किया तो उसको 2 टुकड़े हो गए उसके। मोदी को हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि आइंदा इस किस्म की कभी भी गलती नहीं करना, क्योंकि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान की बहुत मजबूत एयरफोर्स है। पाकिस्तान ने मार गिराए भारतीय जंगी तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया और साबित किया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। विंग कमांडर अभिनंदन भी पाकिस्तान की जानब से की जाने वाली मेजबानी का आज भी मोतरिफ है। Pakistani tea is the fantastic tea. Pakistan tea is fantastic. Fantastic tea. Tea is fantastic. रवां साल एक बार फिर भारत में 9 रियासतों में रियासती इलेक्शन होने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी सरकार इस बार भी रियासती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुलवामा तर्ज के हमले की कोई नई चाल तो नहीं चलेगा? क्या मोदी अपनी RSS की सोच को लेकर इलाके के अमन व अमान को दोबारा बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हमारी फौजी तारीख का शानदार बाब है। पाक फजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के ज़रिए भारतीय फ़ौज और भारतीय फाशिस्ट हुकूमत को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और ख़ास तौर पर पाक फजाइया अपनी मुल्की सरहदों की दिफा के लिए पुरअज़म और हर तरह के वसाइल से मालामाल है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, समानी सेक्टर। पुलवामा वाक़े को 4 साल गुजर गए, लेकिन बेशुमार सवालात अब तक जवाब तलब हैं। 2016 से 2018 तक आदिल अहमद डार को 6 मरतबा गिरफ्तार और रिहा क्यों किया गया? क्या आदिल डार को भारतीय फ़ौज के तशद्दुद ने पुलवामा हमले पर मजबूर किया? 350 किलोग्राम का बारूदी मवाद 133 किलोमीटर दूर 8 लाख भारतीय फ़ौज की नाक के नीचे से कैसे स्मगल हुआ? हमले के कुछ ही घंटे बाद भारत ने पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कैसे कहा? भारत सर्जिकल स्ट्राइक और 350 हलाकतों के सबूत क्यों नहीं देता? भारत ने F-16 गिराने के सबूत क्यों नहीं दिए? अर्नब गोस्वामी को 3 दिन पहले बालाकोट स्ट्राइक का इल्म कैसे हुआ? क्या मोदी इस बार भी इलेक्शन जीतने के लिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाएगा? क्या दुनिया मोदी सरकार की इन हरकतों को नज़रअंदाज करती रहेगी जो खित्ते के अमन के लिए मुसलसल खतरे का बायस बन रहा है? मज़ीद खबरों की जाने बढ़ेंगे और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है ताकि वह मुल्क की तरक्की में अपना अमली किरदार अदा कर सकें। यूथ वीक के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान नस्ल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रवां साल को नौजवानों का साल करार दिया है। मुल्क की 65% से ज़ायद आबादी को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मौक़े फराहम करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बिला सूद आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2023 को नौजवानों का साल करार दिया है। पंजाब से जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया था 2013 में, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस प्रोग्राम को मुल्क भर में पहुंचा दिया। यूथ प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया, वसाइल और इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाया गया और ज़राअत, IT समेत दीगर शोबे इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। बिलासूद और आसान शराइत पर
آپ کو وسائل دینے کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ آپ روزگار کمائیں اور اپنے خاندان کا سہارا بنیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اٹلی میں کشتی کے حادثے میں 2 درجن سے زائد پاکستانیوں کے ڈوبنے کی خبریں تشویش کا باعث ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد حقائق کا پتہ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کا پتہ لگا کر قوم کو آگاہ کیا جائے۔ اٹلی کے جنوبی سمندری علاقے میں پناہ گزینوں کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی، جس سے 59 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ کوسٹ گارڈ کی بروقت امدادی کارروائیوں سے 81 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، جس میں سے 20 افراد کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ کشتی میں 150 سے زیادہ پناہ گزین سوار تھے۔ اٹلی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں پاکستان، ایران، افغانستان اور کئی دوسرے ملکوں کے باشندے شامل ہیں۔ پناہ گزینوں کی کشتی ترکی سے غیر قانونی طور پر اٹلی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش میں شدید سمندری طوفان میں گھر کر ڈوب گئی۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز آج سے ساہیوال کا 2 روزہ دورہ کریں گی۔ پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مریم نواز آج ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب، جبکہ کل تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گی، جس میں پارٹی کے مقامی صدور اور جنرل سیکرٹری شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ مریم نواز سوشل میڈیا، خواتین اور یوتھ ونگ کے عہدیداروں سے ملاقات بھی کریں گی۔ مریم نواز نے 1 فروری سے تنظیمی دوروں کا آغاز کیا تھا۔ وہ بہاولپور، ملتان، ایبٹ آباد، اسلام آباد، راولپنڈی اور سرگودا ڈویژنز کا دورہ کر چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز آج ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی۔ ہمارے نمائندے شیراز دورانی اس وقت ساہیوال کے ہاکی گراؤنڈ میں موجود ہیں، ان سے کنونشن کی تیاریوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز آج ساہیوال کے ہاکی گراؤنڈ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کے لیے یہاں پر تشریف لا رہی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر مسلم لیگ نون کے چند متوالے یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے متوالوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کے استقبال کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو جی سر، ہم بھرپور طریقے سے تیاری کر کے آئے ہیں۔ میرا دیپال پور سے آنا ہوا ہے، تو ہزاروں کی تعداد سے وہاں ریلی میں انشاءاللہ صورت میں ادھر آئیں گے۔ مریم نواز کا انشاءاللہ ایسا استقبال کریں گے کہ ساہیوال میں کبھی کسی نے بھی نہ کیا ہوگا، اور یہ پورے پاکستان میں پتہ چلے گا کہ ساہیوال والوں نے مریم نواز کا ویلکم کیا ہے۔ انشاءاللہ بھرپور محنت کر رہے ہیں، سب ورکر تیار ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پاکستان مسلم نون کی جو ہماری قائدین کے جو قائد ساہیوال ملک ندیم کامران اور پیر عمران شاہ صاحب اور اسد خان بلوچ صاحب، ان کی قیادت میں آپ بھرپور ریلنگیں آ رہی ہیں۔ یہ جو عوامی رابطہ مہم کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے، اور ڈویژنل کی سطح پر جو تنظیمی کنونشنز ہیں، اب یہ قافلہ جو ساہیوال آج پہنچ رہا ہے، اور اس عوامی رابطہ مہم میں جو مسلم لیگ نون کی قیادت خاص طور پر سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر مریم نواز صاحبہ وہ تمام ان ڈویژنز کا نہ صرف دورہ کر رہی ہیں۔ شیراز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 2018 میں NA 193 میں مسلم لیگ نون کا کوئی انتخابی امیدوار نہیں تھا۔ گزشتہ روز پہلی بار اس حلقے سے 53,000 ووٹ لیے ہیں، جس پر ہم اپنے ووٹرز کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مسلم لیگ نون پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، گھڑی چور فتنے جیت جائیں تو فتح کا جشن، اور ہار جائیں تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا اور الزامات۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا الزام دفن ہو گیا کہ نگران حکومت شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب نہیں کرا سکتی۔ یہ بڑی کامیابی ہے جس کا عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے۔ ایک سیٹ کے ووٹ سے عدالت پر دباؤ ڈالو گے، دھمکی اور گالی دو گے، فیصلہ تمہارے حق میں نہ آیا تو تمہارے خلاف عالمی سازش چیف جسٹس تک پہنچ جائے گی۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. ہمیں معاشی چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اپنے نوجوان نسل کو علم کے جدید تقاضوں سے لیس کرنا ہوگا. یونیورسٹی اسلام آباد کے 10ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ متوازن شخصیت کی تشکیل میں اساتذہ اور علم کا کردار اہم ہے. ہمیں نئے رجحانات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ قدرتی وسائل قومی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اصل کامیابی اپنی افرادی قوت کو صحیح سمت فراہم کرنے میں مضمر ہے. صدر مملکت نے کہا کہ عہد حاضر ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو کر نوجوان نسل کو اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے مواقع فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں بے پناہ ڈیٹا موجود ہے جس کا ادراک کرنا موجودہ دستیاب تکنیکی وسائل سے ممکن نہیں. سائبر وارفیئر اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ہمیں خود کو ان جدید تقاضوں سے لیس کرنا ہوگا. میں پاکستان کے معاملے میں ٹوٹلی پر امید ہوں. یہ وقتی کرائسس فائنینشیل، ڈونٹ وری، وی ول اوور کم دیٹ. دا نمبرز آر ہیوج، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بیڑا اٹھا لیا جو دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، تو جو 5th بیسڈ پاپولیشن بیسڈ کنٹری ہے وہ اگر 5th تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے نا، مگر یہ اگر ایکسل کرے گا تو مے بی اٹ بیکمز نمبر 1 ون ڈے. بٹ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ چینج جو ہے نا میری زندگی کے اندر وہ راستے منور کر دے، وہ راستے کھول دے جن راستوں سے یہ سب دیکھ کر میرے پاکستانی اور میرے مسلمان سب خوش ہوں. پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی ہے. اتحادی جماعتوں کی طرف سے 9 رکنی بینچ میں سے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو الگ کر کے فل کورٹ بنانے کی اپیل دائر کر چکا ہے. عدالت نے اٹارنی جنرل، 4 صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز، پی ڈی ایم سمیت سیاسی جماعتوں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں. اسی بارے میں مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز حسین سے. اعجاز، آگاہ کیجیے گا، اس اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے آج سپریم کورٹ میں اور نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے سیاسی جماعتوں کو بھی اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ 11 بجے مقرر کی گئی تھی لیکن بعد میں 12 بجے کر دی گئی، لیکن اس کے بعد تاحال سماعت شروع نہیں ہو سکی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ ہے جو اس کی سماعت کرے گا آج، کیونکہ 2 معاملات زیر بحث آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، وہ کیونکہ 16 فروری کو ایک حکم جاری کیا تھا انہوں نے، جو کہ ایک سروس میٹر تھا پنجاب کے ڈی پی او کے حوالے سے، سی پی او کے حوالے سے لاہور کے، وہ کیونکہ عدالت کا درخواست گزار کو یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی رائے دے چکے ہیں اس حوالے سے کہ آج خود نوٹس لینا چاہیے اس معاملے کا، تو اس لیے انہیں اب اس معاملے میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اس جو بینچ ہے اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جس نے آج خود نوٹس کی سماعت کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم نوعیت کا ہے، تو پی ڈی ایم کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں جس میں نون لیگ ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے اور جے یو آئی ایف ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ سماعت کریں. اور فل کورٹ جو ہے اس میں دو ججز ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بینچ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اب جو ہے یہ 9 رکنی بینچ ہی فیصلہ کرے گا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اگر کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا گیا اور کسی بینچ کی جو ہے وہ فل کورٹ دینے کی استدعا کی جاتی ہے تو اس پر بینچ کی تشکیل جو ہے چیف جسٹس کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب یہ بڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس 9 رکنی بینچ کے سامنے آ گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ججز کی ریکیوزل کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ان کا دستبردار ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ججز خود ریکیوز کرتے ہیں، خود دستبردار ہوتے ہیں اس بینچ سے، خود کو الگ خود کرتے ہیں وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی اپلیکیشن جو ہے وہ اب وہ زیر سماعت ہونی ہے اور اس میں اب یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا. جب فل کورٹ کا اگر ڈیسائیڈ کر لیتا ہے یہی بینچ تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بینچ میں کون کون سے ججز شامل ہوتے ہیں، کیونکہ فل کورٹ کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں دستیاب ججز کا معاملہ ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں پہلے ہی 2 ججز کام ہے، یعنی 17 ججز ہوتے ہیں چیف جسٹس سمیت، اس وقت 15 ججز ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بینچ میں کتنے ججز شامل ہوتے ہیں. اگر جسٹس اعجاز الاحسن اور یا جسٹس مظاہر علی اکبر دونوں اگر اس میں شامل نہیں ہوتے تو یہ معاملہ جب سماعت شروع ہوگی تو اس کے بعد ہی ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں گے کہ اس سماعت میں آگے کیا ہو رہا ہے. جی
بہت شکریہ اعجاز حسین آپ کا اس از خود نوٹس کیس کی تفصیل کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کی بازیابی اور دوسرے شہروں میں منتقلی کے خلاف درخواستوں پر دلائل کے لیے 3 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ کے مطابق مظاہروں سے امن و امان کے ساتھ پی ایس ایل ٹیموں اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے 9 رہنماؤں سمیت 77 افراد کو ایک ماہ کے لیے 3 ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور کی مال روڈ پر مظاہرہ کرنے پر پابندی ہے، لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں نے مال روڈ پر احتجاج کر کے سڑک کو بلاک کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، مراد راز، اعظم سواتی اور ولید اقبال سمیت 9 رہنماؤں کو ایک مہینے کے لیے نظر بند کیا گیا ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہائی کورٹ آفس کے ذریعے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت جمعے کے روز مقرر کر دی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے عثمان بزدار کو 3 مارچ کو نیب لاہور کے دفتر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس کی سماعت ضلع کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے عمران خان کی کل عدالت پیش ہونے کی یقین دہانی پر ان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست قبول کر لی ہے۔ توشہ خانہ کیس فیصلے کے بعد مسلم لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا پر قاتلانہ حملے کے کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ ایک تو ملکنڈ یہ اپنا ایک تاریخ رکھتا ہے، اس کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں، یہاں کے مکینوں کی جہد پر، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج جن طلباء اور طلبات نے گولڈ میڈل اور ڈگری لی ہے، وہ اسی کو مد نظر رکھ کر نہ صرف ملکنڈ ڈویژن میں، نہ صرف خیبر پختونخوا کے پراونس میں، بلکہ پورے پاکستان میں، وی سی صاحب نے فرمایا کہ آپ اس ادارے کے سفیر ہیں، آج آپ اس ادارے سے نکلیں گے تو پورے پاکستان کے سفیر ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ آپ دیکھیں، آج آپ کا علمی سفر ڈگری لے کر ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ڈگری آپ نے لے لی اور شاید آپ کو یہی دشوار منزل تھی جو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے آج اپنی تعلیمی کیریئر پورا کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا، عزیز طلباء اور طلبات، کہ ملکنڈ ڈویژن، اس کے مکین، یہ والدین جو آج بیٹے ہیں اور ان کے چہروں پر انتہائی خوشی ہے، اس سے زیادہ خوشی آپ کی ڈگری حاصل کرنے پر میں پورے پختونخوا کی خوشی سے تصور کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ان والدین نے مشکل حالات میں جدید سہولتوں سے آراستہ یونیورسٹی میں آپ کو تعلیمی سہولت کے لیے اپنے پہ مشکل گزارا، لیکن آج آپ کے گلے میں میڈل اور ہاتھ میں ڈگری دے کر ان کے 14-15 سال جو پریپ کلاس سے لے کر آج تک، یہ ان کی ایک بہت بڑی خوشی ہے۔
लेकिन आज मैं बारहा कहता हूं और आज आपको भी कहता हूं कि वालिदैन इस तरफ बैठे हैं राइट पे, मेरे कामयाब तुलब और तुलबात इस तरह बैठे हैं। इस तरफ बैठने वाले ये सोच लें कि इन्होंने मुश्किल हालात में शायद इस पूरे खित्ते में इस मलकन डिवीजन के जो लोग, जो हमारे बुजुर्ग और कम तर बहनें, उन्होंने प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल तक तालीम हासिल की होगी, लेकिन उनकी माइंड को देख लें कि प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल तक तालीम करने के बावजूद भी आपको आज इस तरफ बिठा के आपको बहुत बड़े ऑनर की डिग्रियां दे दी। और तकरीबन 20-22 सालों से हमारे इस हायर एजुकेशन में 50 के करीब यूनिवर्सिटियां थी। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मुंह बोलता सबूत है, मलकन डिवीजन यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर मैं आपको कह रहा हूं कि आज 294 यूनिवर्सिटियां हो गई। ये मेरे लिए या इन वालिदैन के लिए बड़ी खबर है। डिग्री हासिल करने वाले तलबा व तालिबात दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। पेशा वराना तालीम के साथ अखलाकी इक़दार पर अमल से बेहतरीन माशरे की तकमील मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के हवाले से मुतादिद इक़दामात कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली यूनिवर्सिटी ऑफ मलकन के छठे कन्वोकेशन से ख़िताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा किया। आलमी खबरों में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीनी तशद्दुद को रोकने के लिए इक़दामात करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। उर्दन में बुख़ैरा अहमर के साहली शहर अक़बा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइल ने मकबूज़ा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों को 6 माह के लिए बंद करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी और इसराइली हुकाम समेत उर्दन, अमरीका और मिस्र के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इसराइली और फ़लस्तीनी हुकाम ने मुज़ाकरात में बढ़ते हुए तशद्दुद को कम करने के लिए इक़दामात पर अमल करने का अहद किया। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली और फ़लस्तीनी हुकाम ने तशद्दुद में कमी के अज़्म का इयादा करते हुए कहा है कि वो मज़ीद तशद्दुद को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। बयान के मुताबिक इसराइल और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने 3 से 6 माह तक यकतरफ़ा इक़दामात रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर काम करने के लिए मुश्तरका तैयारी और अज़्म पर जोर दिया। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के तनाजुर में इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में हो रहा है। OIC के मुताबिक इजलास इन मुसलसल इसराइली जुराइम के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने और फ़लस्तीनी अवाम के लिए ज़रूरी बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर देने के लिए बुलाया गया है। फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से ये इजलास बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मरबूत कोशिशों के फ्रेमवर्क के तहत आता है। इजलास में मगरबी किनारे में सिहोनी फोर्सेज की खुली जारहियत और दीगर कार्रवाइयों पर गौर किया जाएगा। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों और फ़लस्तीनियों में शदीद झड़पें हुई हैं, जिसमें एक फ़लस्तीनी शहीद जबकि 2 इसराइली हलाक हो गए हैं। इसराइली हुकाम ने बताया है कि एक फ़लस्तीनी मुसल्लह शख्स ने नाबलोस के इलाके ख़वारा में 2 यहूदी आबादकारों को उनकी कार के अंदर गोली मारकर हलाक कर दिया। किसी फरीक ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वाक़े के बाद मुसल्लह सिहोनी आबादकारों के जत्थों ने फ़लस्तीनी आबादी पर धावा बोल दिया और तमाम रास्ते बंद करके मकानों और इमलाक को आग लगा दी। यहूदी आबादकारों ने एक फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। हमलों में कई मकानात और 15 से ज़्यादा गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया।
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ہمارا قصبے کے قریب ہوا۔ واقعہ فلسطینیوں اور آبادکاروں کے درمیان شدید تصادم کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد کی عمر 20 سال تھی۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینی حملہ آور کو تعقب کر رہی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں دونوں ملکوں کی افواج کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے گولہ بارود کے ڈیپو، جنگجوؤں اور فوجی ساز و سامان کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی حملوں کو پسپا کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشینکوف نے بریفنگ میں بتایا کہ کوپیانسک اور کراسنو لیمان میں یوکرین کی مسلح افواج اور فوجی ساز و سامان کو نقصان پہنچایا ہے۔ خرسن میں یوکرین کے امریکی ساختہ M777 ہوئٹزر کو تباہ کیا گیا۔ دوسری جانب یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی فضائیہ نے روسی فوجی اہلکاروں اور ریڈار اسٹیشنوں پر بھی حملہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فوج نے کئی سمتوں سے روسی حملوں کو پسپا کیا ہے۔ ادھر G7 ممالک نے ایک بار پھر یوکرین میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ امریکہ، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی اور جاپان پر مشتمل G7 ممالک کے سربراہان نے ایک مشترکہ بیان میں روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین سے غیر مشروط طور پر اپنے فوجیوں کو واپس بلا لے۔ یورپی یونین نے روس پر مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے ایرانی ڈرون بنانے والی کمپنیوں سمیت 121 افراد اور اداروں کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے پابندیوں کا یہ 10واں دور ہے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ ارسولا وان ڈر لائن نے کہا کہ یورپی یونین کے اقدامات میں یہ اب تک کی سب سے زیادہ دور رس پابندیاں ہیں۔ اقدامات کا مقصد یوکرین جنگ میں استعمال ہونے والے مالی اور فوجی وسائل کی رسد کو کم کرنا ہے۔ تازہ پابندیوں میں روس کے 3 بینکوں سمیت 96 ادارے شامل ہیں۔ 7 ایرانی اداروں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ فہرست میں شامل افراد اور اداروں کے یورپی یونین میں اثاثے منجمد کر لیے گئے ہیں اور انہیں تنظیم کے رکن ممالک کا ویزا بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور قدرے سرد رہے گا۔ تاہم اس دوران کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -10، کالام -3، گوپس میں -2، سکردو میں بھی -2، جبکہ استور میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں۔ موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔